سبق نمبر 13 سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع آیت نمبر 113 تا 121۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ وقالت اليہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی کسی سچائی پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر، وہم، حالانکہ وہ، یتلون الکتاب، تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یعنی تورات و انجیل کی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، مثل ان کے قول کے، یعنی یہود و نصارہ کے قول کے۔ فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس معاملے میں، کانوا فیہ، تھے وہ جس میں، یختلفون، اختلاف رکھتے۔ پوری آیت۔ یہودیوں نے کہا عیسائی حق پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی حق پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح بے پڑھے لوگوں نے بھی انہی کی مثل کہا۔ اللہ ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جس معاملے میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ومن، اور کون ہو سکتا ہے، اظلم، بڑا ظالم، ممن، اس سے جو، منع، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، یعنی مسجدوں میں، اسمہ، اس کے نام کا، یعنی اللہ کے، وسعی، اور کوشاں رہے، فی خرابہا، ان کی ویرانی میں، یعنی مسجدوں کی، اولئک، وہ لوگ، ما کانا، مناسب نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ داخل ہوں وہ ان میں، یعنی مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ پوری آیت۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، یہ کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اور ان کو ویران کرنے میں کوشاں رہے۔ ایسوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بنا ڈر کے ان میں داخل ہوں، ایسوں کے لیے دنیا میں خواری اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب کی سمت۔ فَأَيْنَمَا، پس جس طرف، تولو، تم منہ پھیر لوگے، فثم، پس اسی طرف، وجہ اللہ، اللہ کی ذات ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع علیم، وسیع علم والے ہیں۔
پوری آیت مشرق و مغرب کی سمتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، تم جس سمت بھی منہ پھیر کر عبادت کرو گے اللہ کی ذات اسی طرف ہے، بے شک اللہ بڑے وسیع علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ وقالو اور کہتے یعنی اہل کتاب، اتخذ اللہ ولدن بنا لیا اللہ نے بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بل لہو نہیں بلکہ اس کا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہو ہر کوئی اس کا، قانتون تابع فرمان ہے۔ پوری آیت اہل کتاب کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ، ایسی بات نہیں بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر کوئی اس کا تابع فرمان ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا اور جب، قضا فیصلہ کر لیتا ہے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں، یقول لہو کہہ دیتا ہے اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ پوری آیت وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو بس یہی کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں جانتے کچھ بھی، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کلام کرتا ہم سے خود اللہ، او تأتینا یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی جیسی بات، تشابہت مشابہ ہو گئے یعنی ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا الآیات تحقیق واضح کر دی ہم نے آیتیں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ پوری آیت لا علم لوگوں نے کہا اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کر لیتا، یا ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہوئے ہیں، ہم نے تو اپنی آیتیں یقین کرتی قوم کے لیے واضح کر دی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا، ولا تسألو نہیں پوچھے جائیں گے آپ، عن اصحاب الجحیم جحیم والوں کے متعلق، جحیم یعنی جہنم، اصحاب کا معنی والے۔ پوری آیت اے پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، آپ سے جہنم میں جانے والوں کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وَلَن تَرْضَىٰ
ہرگز راضی نہیں ہوں گے عن کا آپ سے الیہود والنصارى یہودی اور نہ عیسائی حتیٰ تتبع یہاں تک کہ پیروی نہ کر لیں آپ ملتہم ان کے مذہب کی، ملت کا معنی مذہب، قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ بے شک ہدایت اللہ کی، ھو الھدی وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر پیروی کر لی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی، اہوا کا معنی خواہشات، بعد الذی بعد اس کے جو جاءک من العلم آ گیا آپ کے پاس علم، ما لکا نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کے مقابل من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ یہود و نصارہ آپ سے تب تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ آپ کہہ دو اللہ کی جانب سے ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو آپ کو اللہ سے بچاؤ کے لیے کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی، حق تلاوتہ جس طرح حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بہ اس پر یعنی کتاب پر، ومن یکفر اور جو کفر کرتے ہیں بہ اس کا یعنی کتاب کا، فاولئک پس وہ لوگ ہم الخاسرون وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ پوری آیت۔ اور جن کو ہم نے تلاوت کے لیے کتاب دی وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کتاب کا کفر کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 113 تا 121 14ویں رکوع میں درج 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 113 وقالت الیہود سے فیہ یختلفون تک، فرمایا یہودی عیسائیوں کو اور عیسائی یہودیوں کو حق پر نہیں جانتے تھے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے تھے۔ اسی طرح جو بالکل بے پڑھے تھے یعنی مشرکین مکہ جو کسی کتاب کو جانتے مانتے نہ تھے، وہ بولے ہمارے علاوہ کوئی حق پر ہے ہی نہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے مسلمانوں کے خیال میں یہود و نصارہ ان کے دشمن اور آپس میں ایک ہیں۔ دونوں کی مسلم دشمنی میں تو کوئی شک نہیں، مگر آپس میں یہ بھی ایک نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے سخت دشمن، ایک دوسرے کو کافر، مرتد، واجب القتل اور جہنمی سمجھتے ہیں۔ دونوں کے مابین قتل و غارت گری سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ عجب معاملہ ہے، دونوں جنت کے دعوے دار بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، تو کافروں کا ٹھکانہ تو جنت نہیں بلکہ جہنم ہے، اس لحاظ سے یہ دونوں پھر جہنمی ہوئے، جو کہ سچ بھی ہے۔ در حقیقت یہ دونوں پہلے یہودی ہی تھے، اور دونوں کی کتاب بھی تورات تھی، جس پر عمل کرنا تو دور کی بات، پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا بھی یہ چھوڑ چکے تھے۔ انتہا کی جادوگری اور جنتروں منتروں کے رسیا ہو چکے تھے۔ حسب دستور اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے چند ایک حکموں کی تبدیلی کے ساتھ نئی کتاب انجیل دے کر ایک اور نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دیا، جن کی پیدائش بھی ایک بہت بڑا معجزہ بنائی گئی، اور انتہا درجے کی شعبدہ بازیوں کے ماحول میں مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑ کے بیماروں کو تندرست کرنا، اور یہ تک بتا دینا کہ کھا کر کیا آئے ہو اور گھروں میں کتنا راشن باقی بچا ہے۔ ایسے غیر معمولی معجزے بھی اس لیے دیے گئے کہ سارے کے سارے متوجہ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی اور انجیل کو اللہ کی سچی کتاب مان کر نئی زندگی کا آغاز کریں۔ مگر ہوا کیا؟ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے مانا ہی مانا تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور ان کی والدہ بی بی مریم کو تیسرا خدا مان لیا۔
وہ مسیحی کہلانے لگے، جبکہ باقی یہودی بغیر باپ کے پیدا ہو جانے کے سبب حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم پر گندے الزام لگا کر ان کے دشمن بن بیٹھے اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اب یہودیوں نے دین موسوی سے نکل جانے پر مسیحیوں کو مرتد، اور مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن جانے پر یہودیوں کو مرتد کہہ دیا۔ اللہ کی رضا کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، کتابوں کی تعلیمات کیا ہے، یہ سب باتیں چھوڑ چھاڑ کر آپس کی ضد بازی میں عقیدے، عمل اور طور طریقے تراشنے لگے، حتیٰ کہ دونوں نے باہمی تعصب میں قبلے بھی خود ہی جدا کر لیے۔ بلا شبہ ایسے ہی جن کی آنکھوں پر تعصبات کی پٹیاں پڑ جاتی ہیں تو وہ خدائی ہدایات و تعلیمات کو نظر انداز کر کے صرف اپنی پارٹی، فرقے اور لیڈر کے دفاع کو اپنا فرض بنا لیتے ہیں۔ فرمایا اب اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام امور کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے، مطلب دنیا میں کوئی کچھ بھی دعویٰ کر لے اس کا سودا بک ہی جائے گا، مگر آخرت میں وہ پکڑا جائے گا۔ یہاں ایک اعتراض اور اس کے جواب کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ملحدین کہتے ہیں آسمانی مذاہب نے دنیا کا امن تباہ کیا، یہ نہ ہوتے تو انسانوں کے درمیان فساد نہ ہوتا۔ جواب: صحیح معنوں میں مذہب کے عین مطابق زندگی گزارنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ مذاہب سچے تھے مگر لوگ جھوٹے، فسادی اور بدقماش نکلے۔ مذاہب کی عالمگیر سچائی تمام انسانوں کے لیے یکساں تھی، جس کی بنیاد صرف خدا پرستی اور نیک عملی پر تھی، مگر انسان خدا پرستی اور نیک عملی سے منہ موڑ کر اپنی ہوس کی تکمیل اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے ہر عنوان پر گروہ بندیوں میں پڑے رہے، وہ عنوان مذہبیت کا ہو، مسلکیت کا، لسانیت کا، قومیت کا، علاقائیت کا ہو، یا پھر سیاست کا اور طاقت و اقتدار کے نشے کا ہو۔ یہی وجہ ہے جو خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں اور کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، وہ بھی باہم دست و گریباں ہیں۔ ماضی کو تو چھوڑو، شمالی اور جنوبی کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اسی ہرس و ہوس اور اس کے نتیجے میں بننے والی گروہ بندیوں نے مذاہب کی عالمگیر سچائی اور یکسانیت کو دھندلا کر رکھ دیا۔ گھروں، گلی محلوں سے لے کر قبائلی، بین الملکی اور عالمی جنگوں میں کون سا مذہب دخیل رہا؟ جہاں جنگ کرنا طاقتور کی خواہش اور کمزور کی مجبوری بن جاتی ہو، جہاں مشترکہ پالیسیوں پر کسی ایک کے خلاف بین المذاہب اتحاد بھی بن جاتے ہوں، جہاں مشترکہ مفادات کے لیے 40 ملکوں کی فوج اکٹھی حملہ آور بھی ہو جاتی ہو، وہاں مذاہب پر انگلی اٹھانا ان کی آفاقی حیثیت کو مجروح کرنے کی صرف ایک مکروہ شیطانی چال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 114 ومن اظلم سے عذاب عظیم تک۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان میں اللہ کا نام نہ لینے دے اور ان کو ویران کرنے میں کوشاں رہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں سب سے بڑے ظالم ٹھہرے۔ بیت المقدس اور خانہ کعبہ پر حملوں میں یہودی، عیسائی مختلف ادوار میں ملوث رہے، اور مشرکین مکہ تو مسلمانوں اور نبی علیہ السلام کو مسجد حرام میں آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بیت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے رہے۔ فرمایا ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بنا ڈر کے مساجد میں جائیں۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ مساجد کے معاملے میں انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تھا۔ دوسرا مطلب یہ کہ آج کے یہ مغرورے جو مساجد کا تقدس پامال کر رہے ہیں، بہت جلد مغلوب ہو کر مساجد میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوا کریں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے وقت یہ منظر دیکھا گیا۔ دنیا میں تو یہ ذلیل ہو گئے، اب آخرت کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ سے واسع علیم تک۔ فرمایا مشرق و مغرب کی سمتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، تم جس سمت بھی منہ پھیر کر عبادت کرو گے اللہ کی ذات اسی طرف ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب اپنے جداگانہ قبلوں کے عادی ہو چکے تھے اور سمجھتے تھے جو ان کے مخصوص قبلہ کی طرف رخ نہ کرے گا اس کی عبادت قبول نہ ہوگی، حالانکہ اللہ کسی سمت کے ساتھ مقید نہیں، وہ تو ہر جگہ ہے۔
رخ کا تعین بھی کسی حکمت و مصلحت کے تحت اللہ ہی کرتا ہے، جس میں تبدیلی کا اختیار بھی اللہ کو حاصل ہے۔ شروع میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت مشرکین عرب معترض تھے۔ بعد میں جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا تو یہودی معترض ہو گئے، کیونکہ مشرکین خانہ کعبہ کو اور یہودی بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے۔ باوجود اس کے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں تقدس کی حامل نہیں، اللہ جس سمت کا حکم کر دے وہی قبلہ کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب کسی کو کہیں سمت قبلہ میں تردد ہو اور وہ اپنے تئیں سوچ بچار کے بعد سمت قبلہ کا تعین کر کے نماز پڑھ لے تو قبول ہو جائے گی، اگرچہ وہ سمت درست نہ بھی ہو۔ بعد میں معلوم ہونے پر بھی نماز لوٹانی نہیں پڑے گی۔ آخر میں فرمایا اللہ وسیع علم والا ہے، مطلب جو جہاں جس نیت سے حد المقدور حد تک تابع فرمان ہے، اللہ کو پوج رہا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 116 وقالوا اتخذ اللہ سے قانتون تک فرمایا اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو، عیسائی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے۔ اس عقیدے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اولاد سے پاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بھلا اسے اولاد کی کیا ضرورت جب نظام کائنات ہی اس کی ملکیت ہو اور ہر چیز اس کی تابع فرمان ہو۔ آیت نمبر 117 بدیع السماوات سے کن فیکون تک فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو بس اس کے کن کہنے سے وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی ایسے میں وہ اولاد، مددگار، معاونین اور مشیروں وزیروں کا محتاج نیز اپنی کل مخلوقات کے آگے مجبور اور لاچار کیوں کر ہوگا۔ آیت نمبر 118 وقال الذین لا يعلمون سے لقوم یوقنون تک فرمایا نادان لوگوں نے کہا اللہ براہ راست ہم سے خود بات کیوں نہیں کر لیتا، یا ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی محمد اللہ کا سچا رسول ہے اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ فرمایا اس طرح کی جاہلانہ باتیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیں، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اپنی آیتیں یقین کرتی قوم کے لیے واضح کر دی ہیں، یعنی جو راست باز ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آیت نمبر 119 انا ارسلناک بالحق سے اصحاب الجحیم تک فرمایا اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر نذیر بنا کر بھیجا۔ حق سے مراد نبوت اور رسالت، معجزات اور قرآن مبین ہے۔ پھر فرمایا بشیر یعنی مسلمانوں کو ایمان و عمل پر ملنے والی نعمتوں کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر یعنی کافروں مشرکوں کو بغاوت پر ملنے والی سزاؤں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آگے فرمایا بس آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا اور سمجھا دینا ہے، پھر بھی اگر کوئی جہنمی بنتا ہے تو اس کے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی، یعنی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچایا کیوں نہیں، کیونکہ یہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 120 ولن ترضی سے ولا نصیر تک فرمایا یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو، یعنی جنہوں نے خدا پرستی کی آڑ میں خود پرستی کو اپنی عادت بنا لیا ہو، وہ انبیاء و رسول کو بھی اپنے پیچھے لگانے کی ٹھان لیتے ہیں۔ علماء صلحاء تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ فرمایا آپ کہہ دو اللہ کی طرف سے ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، یعنی لوگوں کی وہ مرضیاں جو اللہ کی مرضی سے متصادم ہوں ان کی پرواہ کیے بغیر ہدایات الہیہ پر گامزن رہنا ہی اللہ کی طرف سے ہدایت کی سند ہے۔ آگے فرمایا اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو آپ کو اللہ سے بچاؤ کے لیے کوئی اپنا حمایتی اور مددگار نہیں ملے گا،
یعنی احکامات الہیہ کا صحیح علم حاصل ہو جانے کے باوجود لوگوں کو راضی رکھنے کی غرض سے ان پر یعنی ان احکامات پر عمل چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے، جس جرم کی سزا میں اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے اس کے سامنے کوئی نہیں آئے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ کی پیروی کا تصور بھی نہ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا۔ یہاں صیغہ واحد کے ساتھ پیغمبر کو مخاطب کر کے دو باتیں واضح کر دی گئیں۔ پہلی بات، مقدس ہستیوں سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو اپنا دین پیارا ہے، جس کے سب سے زیادہ پاسدار حضور علیہ السلام خود تھے۔ اسی لیے سب نبیوں رسولوں کی نسبت اللہ نے حضور کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے معاملے کی حد درجہ اہمیت کو اجاگر کرنا اور حضور کے توسط سے ہر امتی کو خبردار کرنا مقصود تھا۔ آیت نمبر 121 والذین آتیناہم الکتاب سے ہم الخاسرون تک فرمایا، جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر کے چھوڑتے ہیں، وہی لوگ صحیح معنوں میں کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کے لاتعداد فسق و فجور کے عادی لوگوں میں سے چند صالح لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے، جو اپنی کتاب تورات اور انجیل کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھتے اور صدق دل سے پوری طرح اس پر عمل کی کوشش میں رہتے۔ باقی سب نام نہاد لوگوں کے برعکس یہ لوگ کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے، اگرچہ گنتی میں یہ بہت تھوڑے تھے مگر تھے مخلص، حق بات کو قبول کرنے میں کشادہ دل تھے۔ چنانچہ جیسے ہی ان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچی تو فوراً وہ ایمان قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے ہی خدا کی معرفت تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جہلاء کا معرفت سے کیا لینا دینا۔ آگے فرمایا، جو کتاب سے غافل، اس کے احکام سے انکاری ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔